عربوں نے جنگوں میں حصہ لے کے اپنی تباہی کرا لی، ایجپٹ نے تباہی اپنی کرا لی، سیریا نے اپنی تباہی کرا لی. ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر امریکہ اور ویسٹ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے ان کو ہاں اپنا جنگ میں ہرا دینے کی. اسلامک امہ کی OIC کی ایک سمٹ ہوئی جس میں عرب مسلم لیڈرز شامل ہوئے. پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مسٹر کاکڑ بھی وہاں پر گئے. لیکن اس سمٹ کی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس میں جو ڈیکلیریشن آیا ہے اس میں کنڈیم تو کیا گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے جنگ کو روکا جائے، اس کی بھی کیا جا رہا ہے، سیز فائر پہ بھی بات ہوئی ہے. لیکن اس میں جتنے بھی جو اسٹیٹ آف ہیڈز شامل ہوئے ہیں ان میں سے کئی کنٹریز ایسی ہیں کہ جب وہاں پر یہ پروپوزل پیش کیا گیا کہ جو اسرائیل ہے اس سے تعلقات ختم کر لیے جائیں یا اسرائیل سے جو آئل کی تجارت ہے وہ سپلائی لائن کٹ کر لی جائے، تو اس پہ بحرین اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سمیت 3-4 کنٹریز ایسی ہیں مسلم کنٹریز جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے یہ جو اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے OIC، وہ ہر قسم کی ملکوں کا ہے، اور عربوں کے اندر پہلے سے ہی یہ جب حماس نے یہ حملہ نہیں کیا اسرائیل پہ تو ایک پروسیس تو آلریڈی ہو رہا تھا، ابراہیمک اکارڈ یا جو بھی ہے. اس میں میرا اعتراض یہ تھا کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پلیز جو وہاں کے فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک فارمولا نکالیں تاکہ وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں اس میں. اب وہ حماس نے حملہ کر کے وہ مسئلے ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں، تو ظاہر ہے UAE نے اور بحرین نے تو پہلے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرنے کے لیے وہ پورا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ ہو بھی گیا تھا. تو وہ اس میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم اب ٹھیک ہے، غازہ پہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ رکنا چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے، وہاں پہ جو بیچارے لوگ اس تباہی کا جو وکٹمز ہیں ان کو ریلیف ملنی چاہیے. یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں درست ہے، لیکن ہم یہ جو بوائیکاٹ کا آئیڈیا ہے نا کہ ان کو آئل نہ دیا جائے اسرائیل کو، اور دوبارہ وہی ریلیشن شپ کہ عرب ورسز دا ہول اسرائیل ورسز دا ہول عرب ورلڈ، وہ اس کے حق میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایجپٹ کی آلریڈی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، موروکو کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل سے، اور جارڈن کے ہیں. اب یہ UAE کے اور بحرین کے بھی ہیں، یا مطلب وہ پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے، سعودی عربیہ کے ہو جانے تھے. یہ جو اب ہو رہا ہے وہاں پہ غازہ کے اندر، یہ بڑا ایک دکھ کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو نان وائلنٹ طریقے جو ہیں اپنے خلاف جو یہ زیادتی ہو رہی ہیں وہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے نا. مجھے یاد ہے کہ سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس چیف فیصل ترکی نے کہا ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا آرم سٹرگل کا حق ہے اگر آپ انڈر آکوپیشن رہتے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے نان وائلنٹ طریقے سے آپ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا پروٹیسٹ کریں. اور انہوں نے مثال دی کہ ہندوستان نے اپنی آزادی جو ہے وہ نان وائلنٹ طریقوں سے حاصل کی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی پرپوزل ہے. اصل میں حماس نے یہ کر کے وہ جو ابراہیم اکارڈ ہو رہا تھا وہ تو روک دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہوتے ہوئے اب ٹائم لگے گا. لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ حماس جیسی آرگنائزیشن جو ہیں صرف پہلے ایک دن کی جو انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا ہے اور اس میں سویلین مار دیے ہیں، کہتے ہیں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں، تو اس سے بیڈ پریس دنیا میں، ہاں جی، دنیا میں ایک بدنامی مسلمانوں کی پہلے ہی ہو رہی تھی اور زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بربریت بھی کرتے ہیں. تو کیا مطلب دیکھیں نا، اب ایران اور حزب اللہ ہی ان کے دو سپورٹر ہیں، وہ دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں لیکن جنگ میں تو نہیں نہ کود رہے. تو یہی پہلے بھی ہوا ہے، 2014 میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ جو ان کے بیکرز ہوتے ہیں وہ ایکچول جنگ میں حصہ نہیں لیتے. عربوں نے
جنگوں میں حصہ لے کے اپنی تباہی کرا لی. ایجپٹ نے تباہی اپنی کرا لی, سیریا نے اپنی تباہی کرا لی. ہاں جی, کچھ بھی نہیں ہو سکا, کیونکہ اگر امریکہ اور ویسٹ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے ان کو اپنا جنگ میں ہرا دینے کی. تو پھر ایک کمپرومائز ہی ہو سکتا ہے, اور وہ کمپرومائز اگر اصولوں پہ ہو اور لیو اور لیٹ لیو کی بنیاد پہ ہو تو وہ ایک مناسب طریقہ ہے دنیا میں آگے بڑھ. یہ سب اس کانفرنس میں آخر تمام جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے حماس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا کہ وہ ہوسٹیجز واپس کریں؟ اب دنیا تو یہی کہہ رہی ہے کہ حماس کے اس ایکشن کو کنڈیم کیوں نہیں کیا. کچھ ملکوں نے تو خیر کنڈیم کیا ہے, لیکن او آئی سی نے نہیں کیا کنڈیم, یہ بات درست ہے. میرے خیال سے اگر وہ کر دیتے کہ یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے اس سے فلسطینیوں کے حقوق کی جو موومنٹ ہے وہ آگے نہیں بڑھتی, لیکن آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر کئی قسم کے لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ سو آئی ڈونٹ نو, اگر کر دیتے تو بہتر تھا, ایک کریڈیبلٹی او آئی سی کی بڑھ جاتی. لیکن واٹ کین یو ڈو. اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے آکوپیشن, اور یہ نہ صرف یہ عرب ملکوں میں یا مسلمانوں میں یہ آئیڈیا ہے, یہ کئی لیڈنگ انٹلیکچوئلز نے بھی بات کی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بچوں کو مار دینا اور نان کمبیٹنٹ کو مار دینا درست ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس قسم کا ایکٹ جو ہے نا ان حالات میں اگر ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ مجبوری ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. سو دیٹ از اندر وے آف looking at it. It's not justifying, but it's trying to understand